ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور عائشہ صاحبہ اور وسیم صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. رضا دھیان سے، آج اس میں سے جیکی چین نے نکلنا. جی تو چھری ہے، اور اس سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی بھی عام جیسے حالات میں جو ہے کوئی بھی اچانک اگر کوئی چھری نکال لے، آپ کے چھری نکال لیتے ہیں تو کیا کرے آدمی؟ تو آپ پیاز دے دیں، وہ کاٹ کے آپ کو دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ویسے آپ کو کوئی چیز چھیننے کے لیے یا آپ کو ڈرانے کے لیے یا کچھ بھی ایسا، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سر یہ چھری ہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ، اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں. اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ وہ اتنا ہی جملہ سنے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. مین چیز ٹریننگ، سیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹائمنگ، آپ کا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ میچ کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہے وہ آپ کو یوں مار سکتا ہے، یوں مار سکتا ہے، اوپر سے مار سکتا ہے، یوں ایسے مار سکتا ہے. تو یہ ساری جتنی مووز ہے نائف کی، یہ آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ آتی ہیں تو آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور گن کے معاملے میں آپ کی کیا ٹریننگ کہتی ہے؟ دیکھیے، گن جو ہے وہ آپ کو، اس کی ٹریننگ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس کے کچھ ایسی پوزیشنز ہیں، جیسے آپ کو پیچھے سے ہینڈز اپ کر کے لے کے جا رہا ہے، وہ ایزی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. ایسا سامنے سے ایک دم آپ کو یوں آپ کے یہ ٹیمپل پہ کوئی رکھتا ہے تو یہ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. ایسا ہاں، تو کچھ ایسی پوزیشنز ہیں جس میں آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگین اگر آپ سیکھے ہوئے ایکسپرٹ ہیں، ورنہ مت کریں. سیکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری آپ نے پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے کہ آپ کو کیسے ہے وہ، مطلب ایک ڈمی ویپن سے وہ کیا جاتا ہے. کیونکہ تائی صاحب کئی چیزیں ہیں نا، صرف اس کو پیچھے ہٹانا تھوڑی ہے، اس کے بعد بھی تو اس کو ہینڈل کرنا. پھر فرق یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام بولتے ہیں جی کہ آج کل تو گن کا دور ہے، آج کل تو آپ کیا کریں گے. تو ہر ایک کے پاس گن نہیں ہوتی. نمبر 1 کہ آپ 10 لوگ کھڑے کر لیں، گن نہیں ہوگی ایسا، تو آپ ان سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ٹریننگ آتی ہے ایسا. اور اگر گن ہے تو آپ کے پاس وہ حوصلہ ہوگا کہ آپ کسی بھی ایسی سچویشن بنے گی جس میں آپ بچ سکتے ہیں. آپ دونوں سے یہ سوال ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے، ناظرین کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، ہر اس شخص کے لیے جو بعض اوقات پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی، ہم بعض اوقات اپنے ملک کو نا بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں. مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، مگر یہ بھی بتانا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ دونوں سے کہ آپ کی ٹریننگ کیا کہتی ہے کہ یہ جو عام آدمی جب نکلتا ہے کہیں اے ٹی ایم مشین پہ، کہیں سڑک پہ، کہیں کسی جگہ، اور پتہ لگتا ہے کہ کوئی آ گیا گن لے کے، کوئی چھیننے کے لیے آ گیا، سیل فون چھیننے کے لیے آ گیا، اے ٹی ایم کی جو مشین والا جو کیبن ہے اس کے اندر وہ گھس گیا. عام آدمی کو اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اگر تو آپ کا جو اوپوننٹ ہے وہ خالی ہاتھ ہے، اچھا، مطلب ویسے وہ اسٹرانگ ہے اور خالی ہاتھ ہے، تو آپ ایزیلی مطلب یہ ہے نا اس کو ہینڈل اس طرح کر سکتے ہیں کہ کچھ باڈی کے پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ ویک بھی ہیں تو آپ ایزیلی، اگر اس نے آپ کو یوں پکڑا یا دونوں ہاتھ سے پکڑا ہے تو آپ یہ دونوں ہاتھ اگر اس کے کانوں پہ ہٹ کرتے ہیں ٹھیک ہی ٹائم میں، تو یہ وقتی طور پہ آپ کو اتنا ٹائم ملے گا کہ آپ وہاں سے موو کر سکتے ہیں. یا آپ یہاں اس کو اس جگہ پہ یہاں آپ سیدھا ایک ہلکا سا پنچ بھی دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو اتنا ٹائم ملے گا، کھول دے گا، اور اس کو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کو اتنا وقت ملے گا کہ آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. پھر اسی طرح باڈی کے 42 ایسا ویک پوائنٹس ہیں جہاں آپ ہلکا سا ہٹ کر سکتے ہیں ایسا. تو یہ ایک سمپل سا ہے کہ آپ کو جو سامنے نظر آتا ہے وہ آپ یہ مار سکتے ہیں، اس کا پیٹ کے یہ جو ہے جہاں آپ کا یہ ملتے ہیں تھرڈ بٹن ہوتا ہے شرٹ کا، اس کے نیچے ہی آپ کا سولر ہوتا ہے، وہاں جب آپ ہٹ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چکر آ جاتے ہیں، وہ مطلب اس کو نظر نہیں آتا. اور جب آپ ہٹ کر رہے ہیں تو یہ پنچ. اینڈ تھرڈ جب وہ آپ کی طرف آتا ہے تو یہ سب سے آسان، آپ نے اس کے ناک کے اوپر سیدھا ایسے پریشر دینا، ٹھیک ہے، زور سے، جیسے آپ نے اس کے ناک کو پریس کر دینا، ٹھیک ہے. تو جو گرلز کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، عام لوگوں کے لیے جس کو کچھ نہیں آتا، تو آسان ترین کیا ہے کہ آپ کانوں پہ ہٹ کر سکتے ہیں یا سیدھا ناک کے اوپر. جب آپ ناک پہ ہٹ کریں گے تو پھر تو بالکل ہی اس کو تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، تو آپ کو اتنا ٹائم ملے گا کہ آپ وہاں سے موو کر سکیں. لیکن میں آپ کی بات جب ختم ہوئی میں پھر یہ بتا دوں
کہ اگر پیسے ویسے کا معاملہ ہے اور اس طرح کی چیز ہے اور آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو اوائڈ کریں جھگڑے سے، اور آپ بالکل اور اگر بالکل خدا نخواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، کوئی عزت کا معاملہ ہے، جو بھی اس وقت شخص ہے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے، تو پھر وہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ اوکے طاہر صاحب، اب ذرا ہم آتے ہیں جو خاص صحت کا معاملہ ہے، اور یہ جو یوگا کا سلسلہ ہے آپ کا بھی اور عائشہ بہن کا بھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے، کیا رہنمائی دیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو سب سے بڑا یوگا کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی انسٹرومنٹ خریدنا نہیں پڑتا، کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشین خریدیں یا کوئی ایسا خاص طور پہ جم میں جائیں۔ یہ ایک آرٹ ہے، اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایون کہ میں نے 2019 میں پلین میں بھی سکھایا کہ جہاز میں اگر لمبی فلائٹ ہے تو آپ اس میں بھی یوگا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جیسے جب پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا جب بھی آپ تشریف لائے تو بڑی جناب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی اچھا دسو جی طاہر صاحب کا نمبر دیو جی، یہ کرو جی وہ کرو جی، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیسے اس میں داخل ہوا جائے، اس کو شروع کیا جائے ایک، اور پھر اس کا عادی کیسے ہوا جائے کہ پھر آدمی چھوڑ نہ سکے، خود بھی نہ چھوڑ سکے؟ کوئی کام بھی آپ جو شروع کرتے ہیں اس کو پہلے تو کوشش کریں کہ 10 to 15 days یا 1 month آپ اس پہ ذرا پنکچوئل رہیں، ٹھیک، کیونکہ باڈی آپ کا پھر ایڈکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ایڈکشن آپ کو پتہ ہے اچھے کام کی بڑا اچھی بات ہے، پھر آپ کو اچھا لگنا ہوتا ہے، آپ مس کرتے ہیں جس دن آپ نہیں کریں گے، آپ اتنا زیادہ فریش نہیں ہوں گے، تھکا محسوس کریں گے۔ ہاں، تو آپ کو کچھ عرصہ تو پنکچوئل رہنا ہے، تاکہ کیونکہ ہیلتھ کا معاملہ ہے اور یہ سارا نیچرل فارم میں ہے۔ یوگا ایکچولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی مشینز یوز نہیں ہوتی، کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی ہی پاور سے، جیسے آپ یہ آکسیجن ہم لیتے ہیں، سانس ہر جگہ اللہ نے رکھا ہے، آپ لے سکتے ہیں، بریدنگ ایکسرسائز، تو ہم یہی پراپر نہیں کرتے۔ ہم سارا دن بیٹھے ایک چھوٹا سا سانس لیتے ہیں جینے کے لیے، اچھا بس آپ یہ لنگس پورا سپینڈ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ سے ہم تھوڑا سا یہ بھی فائدہ اٹھاتے چلیں ابھی۔ تو پراپر سانس لینے کا کیا طریقہ ہے عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں اس میں فرسٹ جو ہے، آپ 2-3 چیزیں اگر شروع کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں، صبح نماز کے بعد کر لیں، تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے 10 ٹائمز جو ہے سمپل اور ہر جگہ جو چیز میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو سانس لینا ہے تھرو نوز، ایک لمبا سانس، اور تھرو ماؤتھ آپ کو بریتھ آؤٹ، اس کو پھر آپ کو نکالنا ہے۔ تو اگر آپ یہ 10 ٹائمز کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں آپ کو تھوڑا اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی لنگس جو ہیں وہ پورا آکسیجن لیں گے، شرنک ہوں گے، سپینڈ ہوں گے، تو آپ کی باڈی کو اچھی آکسیجن ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ فرمائیے گا، یہ ابھی آپ نے ابتدا میں کرنا ہے دن میں 1 مرتبہ، 2 دفعہ کر لیں، کوئی ایسا نہیں، اگر ایک دفعہ کم سے کم ایک دفعہ صبح اٹھ کے شروع کریں یا دوپہر جب موقع ملے، 10 مرتبہ آپ نے ناک سے پورا سانس لینا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے کا سارا اخراج جو ہے وہ منہ کے ذریعے۔ لیکن شروع میں آپ محسوس کریں گے پہلے 2-3-4 دن میں کہ آپ چھوٹا سانس لے رہے ہیں، آپ کے لنگس کیونکہ پراپر جو ہے نا وہ فلیکسیبل نہیں ہوئے، تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کہیں گے میرا تو بریتھ بڑا ہو گیا، میں تو بڑا سانس لینے لگا۔ تو اسی طرح پھر آپ کو سیکنڈ جو کرنا ہے وہ ناک سے سانس لینا ہے اور ناک سے نکالنا ہے۔ اچھا، یہ سیکنڈ جو ہے آپ ناک سے سانس لیں اور ناک سے آپ نے نکالا۔ اور یہ جو مرحلہ ہے کتنے عرصے بعد آنا چاہیے؟ یہ تو جو ہے نا جی، آپ مطلب آپ شروع کر لیں اور مطلب سٹارٹ ہی آپ اس سے لیں، کیونکہ یہ سب سے آسان ہے اور آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ نے شروع کیا ناک سے سانس لینا، منہ سے نکالنا، جی، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے یہ ساتھ اسی ٹائم، ہاں، نمبر 2 ایکسرسائز آپ کو جو ہے اسی ٹائم آپ 10 ٹائمز وہ کر لیں اور 10 ٹائمز وہ کر لیں۔ تو 2 ایکسرسائزز تو ایسی ہیں جو ہر ایک کو کرنا ہے، اس سے آپ کی کوالٹی بہتر ہوگی۔ مطلب کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے صحت پہ؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا برین فریش ہونا شروع ہوا ہے، آپ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے ہیں، آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت اچھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جو ہارٹ ہے جو سلو پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پاور سے کرے گا، اور اس کا آپ کو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو لنگس ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کووڈ میں نے یہ بہت سی مطلب ایسے پروگرام کیے، کرونا جب تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کئیوں کو پازیٹیو آیا ضرور، لیکن وہ فریش تھے، کوئی ایسا فرق نہیں ہوا۔
اور میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے نہیں سر 5 بھی بہت زیادہ ہے, 1 منٹ. اوکے. اور اب یہ فرمائیے گا کہ اس کو پھر کہاں تک لے جانا؟ ابھی آپ نے کہا 10 مرتبہ, اس کو 100 تک لے جائے آدمی, پھر 50 تک لے جائے, کہاں تک آئیڈیل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ابھی آپ کو جو ہے 10 ٹائمز ہی آپ کریں, لیکن اس کے ساتھ اور بریدنگ پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ وہ مطلب جیسے آپ کو جب آپ یہ دونوں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو رائٹ نوسٹر آپ کو بند کر کے آپ کو پریس کرنا ہے اور لیفٹ سے سانس لینا ہے ایسے, پھر لیفٹ پریس کریں اور رائٹ سے نکالیں, اور پھر نکالتے ہی رائٹ سے لیں سانس. ٹھیک ہے. اور پھر رائٹ پریس کریں اور لیفٹ سے نکالیں. یہ تھوڑا سا میڈیٹیشن میں آ جاتا ہے. آپ اس میں اگر اس کو پراپر کرتے ہیں تو آپ کا برین ریلیکس بھی کرتا ہے. آپ یہ ساری فٹیگ جو ہے نا وہ آپ کی اتر جاتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیپلی کرتے ہیں, مطلب اس کو پورا آپ انہیل کرتے ہیں اور پھر آپ کو تھوڑا اس کو ہولڈ کرتے ہیں, پھر آپ نکالتے ہیں, تو یہ آپ کی جتنی بھی سارا دن کی فٹیگ ہے وہ آپ کو وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت اچھا. اچھا جی, بریدنگ سے میری اہلیہ کا رویہ بدل سکتا ہے میرے ساتھ؟ جی بدل سکتا ہے. بہت اچھے, بہت اچھی ہو جائیں گی آپ کے ساتھ وہ. اچھا جی, آپ بھی تو اچھے ہوں ان کے ساتھ. یا میں اپنا سانپ بند کر رہی ہوں تو سانپ بند کر رہی ہوں, 2 طریقے ہیں.